بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 29 اور آیت نمبر 30 یعنی 29 اور 30۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو پہلا لفظ ہے هو الذی، یہاں تھوڑا سا لمبا کیجئے گا، الذی، کیونکہ یا مدہ ہے، یا مدہ یا ساکن، اس سے پہلے زیر یا مدہ تھوڑا سا کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما، یہاں پر کیا ہے، خا موٹا پڑھنا ہے، لام باریک ہے، پھر قاف پھر موٹا آ گیا، تو یعنی کہ آس پاس دونوں حروف موٹے ہیں لیکن درمیان میں جو لام ہے وہ باریک ہے۔ تو آپ نے کیا خیال رکھنا ہے یہاں پر کہ لام کو باریک ہی رکھنا ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب آس پاس موٹے حروف ہوتے ہیں تو درمیان والا بھی موٹا ہو جاتا ہے، خالا قولا کم ایسے ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے کس طرح اس کو ادا کرنا ہے، خلق لکم ما، یہاں میم مشدد ہے، یہاں میم کا ادغام ہو رہا ہے، میم کے اوپر تشدید ہے، یہاں پہ آپ نے غنہ کرنا ہے۔ خلق لکم ما فی الارض، اس میں را موٹا پڑا جائے گا، جمیعاً، جمیعاً، یہاں پر ایک چھوٹا سا قاف کی علامت ہے رموز اوقاف میں سے، تو یہاں پر نہ ٹھہرنا بہتر ہے، تو ملا کر پڑھیں گے تو یہاں پر اخفا ہوگا۔ کیسے، جمیعاً ثم استوى، ثم، یہاں میم مشدد ہے، یہاں پر آپ نے غنہ کرنا ہے، ثم استوى إلى السماء، یہاں پر پہلے ثم استوى، یہاں پر چھوٹی مد ہے کہ حروف مدہ اور حمزہ الگ الگ الفاظ کے اندر ہوں تو چھوٹی مد ہوتی ہے، اور دوسری جو ہے وہ بڑی مد ہے، إلى السماء، یہ آپ نے 4 سے 5 سیکنڈ تک آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے۔ آگے فَسَوَّاهُنَّ، واو کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو تھوڑا سا لمبا کیجئے گا، مضبوطی کے ساتھ پڑھنا ہے کیونکہ واو کے اوپر شد بھی ہے۔ فَسَوَّاهُنَّ، یہاں ہنہ میں کیا ہے، نون مشدد ہے تو آپ نے یہاں پر غنہ کرنا ہے۔ آگے دیکھیے گا، سبع سماوات، سبع، اس میں با کو اپنے قلقلہ کرنا ہے کیونکہ با ساکن ہے، حروف قلقلہ میں شامل ہے، اس کی آواز کو ڈبل کرنا ہے۔ سبع سماوات، میم کے اوپر بھی کھڑا زبر، واو کے اوپر بھی کھڑا زبر، آپ نے اس کو برابر لمبا کرنا ہے، اور آخر میں طا کا جو رموز اوقاف میں سے ہے تو آپ یہاں پر وقف کر سکتے ہیں، اور 2 زیر پر وقف یہ ہوتا ہے کہ آپ آخری حرف کو ساکن کر دیں۔ کیسے، سبع سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، شَيْءٍ عَلِيمٌ، یہاں تنوین کے بعد عین حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار حلقی ہوگا، یعنی آپ نے اس کو تیزی سے پڑھ دینا ہے، یہاں غنہ نہیں کرنا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اکثر لوگ شَيْءٍ پڑھ دیتے ہیں تو شے نہیں بلکہ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ نیکسٹ آیت دیکھیے گا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، وَإِذْ قَالَ، اس میں قاف موٹا پڑا جائے گا، وَإِذْ، ذال کو ہلائیے گا نا، اکثر کیا ہوتا ہے وَإِذْ ایسے ذال ہل جاتا ہے تو ذال کو ہلانا نہیں ہے، وَإِذْ قَالَ، قَالَ، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، رَبُّكَ، را کے اوپر زبر ہے، را موٹی پڑی جائے گی اور ساتھ مضبوطی کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، رَبُّكَ، کیونکہ با کے اوپر تشدید ہے، لِلْمَلَائِكَةِ، یہاں پر بڑی مد ہے اور اس کو آپ نے لمبا کر کے پڑھنا ہے، انی، نون کے اوپر تشدید ہے، غنے کے ساتھ تھوڑا سا کھینچ کے کیونکہ یا مدہ ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، جاعل میں تنوین ہے لام کے اوپر اور تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں شامل ہے تو اپنے آواز کو یہاں پر کیا کرنا ہے، اخفا کرنا ہے، جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفتن، لیکن وقف کریں گے تو تا کو ہا سے بدل کے خلیفہ ایسے ہو جائے گا۔
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. قالوا اس کی پر مد ہے، مد منفصل. اتجعلو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں اتجعلو پڑھ دیتے ہیں، تو اتجعلو آئین کا خاص خیال رکھیے گا. آئین کیونکہ اگر آپ صحیح ادا نہیں کرتے تو اس سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. جیسے آپ پڑھتے ہیں نا علیم کو علیم پڑھ دیں تو معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. علیم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا اور علیم کا مطلب ہوتا ہے دردناک، تو اس سے آئین کا خیال رکھیے گا. اتجعل فیہا من یفسد فیہا. اب یہاں کیا غلطی ہوتی ہے، یفسد کر دیا جاتا ہے، دال پیش دو ہوتا ہے، دو نہیں ہوتا. من یفسد فیہا ویسفک الدماء. یہاں پر لکھا ہوا ہے دماء، لیکن وقف کر لیں گے ہم کیونکہ جیم کی علامت ہے، تو وقف کرتے ہوئے آخر میں حمزہ زبر کو ہم ساکن کر دیں گے اور جھٹکے کے ساتھ تھوڑا روکیں گے، لیکن بہت زیادہ جھٹکا بھی نہ ہو. کیسے آپ نے رکنا ہے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. آگے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. یہاں پر اس مقام پر حا کا استعمال بہت ہوا ہے، حا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو 5-10 دفعہ اپنے اس کو ریپیٹ کرنا ہے اور اس میں آپ نے حا کا خیال کرنا ہے. وَنَحْنُ اسے نَحْنُ نہیں پڑھنا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، یہ بالکل غلط ہے. آپ نے اس کو رک کر آرام سے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. نُقَدِّسُ لَكَ اللہ کا لکھا ہوا ہے، لیکن آپ نے آخر میں کاف کو ساکن کر دینا کیونکہ یہاں پر رموز اوقاف میں سے طا ہے تو وقف کر سکتے ہیں. پھر سنیے گا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. انی نون مشدد بھی ہے اور ساتھ لمبا بھی کرنا ہے. اعلم عین کا خیال، ما لا دونوں کو لمبا کرنا ہے کیونکہ الف مدہ ہے. تعلمون. تو اس آیت کریمہ کو آپ ایک دفعہ پھر سن لیجئے گا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا. دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہا کریں اور خوش رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.